سید محمد علی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہیں گے. سر یہ بتائیے گا کیا یہ اخذ کرنا درست ہوگا کہ دنیا بھر میں افغان حکومت کی وجہ سے افغان شہریوں کو سفر کرنا پڑ رہا ہے اور ان سے متعلق دنیا کا رویہ سخت ہوتا جا رہا ہے؟ جی بالکل علینا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے پچھلے 4.5 سال کے دوران افغان حکومت کے جو غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کے حوالے سے وہ بدقسمتی سے اس واقعے کے نتیجے میں صحیح ثابت ہو گیا ہے کہ اب افغانستان جو ہے وہ صرف پاکستان یا جنوبی ایشیا نہیں بلکہ عالمی امن و سلامتی کے لیے بھی ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا جو موجودہ کابل انتظامیہ ہے اس سے افغان عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو 3 اعتبار سے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں، ابھی پاکستان نے پرسوں کے مطابق جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، تقریباً 17,90,000 جو غیر قانونی افغان ہیں ان کو واپس افغانستان روانہ کیا ہے، اور کم و بیش 8-9 لاکھ جو ہے وہ ایران سے بھی واپس اپنے ملک گئے ہیں. تقریباً 25-26 لاکھ افغان واپس جا چکے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اکوموڈیٹ کریں، ان کو دوبارہ اپنے ملک کی ترقی خوشحالی کا سفر طے کرنے میں مدد دیں، وہ اس کے اوپر مذمت کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک کے شہری واپس کیوں آ رہے ہیں. اچھا، پھر دوسری بات جس کا آج کے واقعے سے تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغان طالبان نے اقتدار سنبھالا تھا تو جو کانٹریکٹرز تھے اور این جی او کے ورکرز تھے جو کہ ویسٹرن فنڈڈ اداروں میں کام کرتے تھے ایز انٹرپریٹر، ٹرانسلیٹر، ڈرائیور، ورکر، ہیلپر، ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو تھے وہ بڑے تشویش میں مبتلا تھے کیونکہ وہ افغان طالبان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو امریکی فضائیہ کا C-17 جب وہ اڑ رہا تھا کابل سے، تو اس سے بہت سارے افغانی جو تھے وہ لٹکے ہوئے تھے اور وہ ڈیسپریٹلی اس میں سے ہوا میں سے گر رہے تھے. دنیا کے لیے ایک بڑی تشویشناک صورتحال تھی، اتنے وہ ڈیسپریٹ تھے. خیر، ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ، لاکھوں افغان ایسے ہیں جنہوں نے مغربی ممالک میں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، وہاں پہ ازائلم کے لیے درخواستیں دی ہوئی ہیں. اور افغان حکومت کے طرز عمل کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر کوئی بہت زیادہ ہمدردانہ یا فوری طور پہ غور نہیں کیا جا رہا، کیونکہ جیسے جیسے افغان حکومت کا طرز عمل غیر ذمہ دار ہوتا جا رہا ہے، انہوں نے دوحہ ایکارڈ کے اوپر عمل نہیں کیا، انہوں نے دہشت گردی کا قلقمہ اپنی سرحدوں سے نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے افغان نیشنلز کی جو کا ٹریول ہے یا سیٹلمنٹ ہے یا ازائلم ہے، اس کے امکانات بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اچھا، اب خصوصاً ان صاحب کی طرف دیکھ لیتے ہیں جنہوں نے جو کہ ایکچولی ایک کانٹریکٹر کے طور پہ امریکہ کے افواج کے ساتھ افغانستان میں کام کرتے تھے. کنر سے ان کا تعلق ہے، اور 2021 میں یہ امریکہ گئے اور 24 میں انہوں نے ازائلم کی درخواست دی جو کہ 25 میں قبول کی گئی، اور پھر انہوں نے یہ حملہ کیا جس میں 2 امریکن نیشنل گارڈز کو انہوں نے نشانہ بنایا اور پھر ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. صدر ٹرمپ نے اس کو امریکہ پہ دوبارہ سے ایک بڑی دہشت گردی کا حملہ قرار دیا ہے. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ افغان جو پاسپورٹ دیے جا رہے ہیں افغان حکومت کی طرف سے اس وقت، اس میں کئی ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ جن کا دہشت گردی سے تعلق رہا ہے، رابطے رہے ہیں، اور بعض اطلاعات کے مطابق یہ صاحب بھی جو ہیں ان کے روابط دہشت گرد عناصر سے افغانستان کے اندر تھے، اور یہ کافی طویل عرصے سے جو امریکن نیشنل جی گارڈ ہیں ان کے آنے جانے کی، ان کی حرکات پر، ان کی ٹریولنگ، ان کی موومنٹ پہ نظر رکھے ہوئے تھے. تو کافی سوچ سمجھ کے پلاننگ کے بعد انہوں نے یہ حملہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حملے نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ بدقسمتی سے افغانستان دوبارہ سے عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدر ٹرمپ برسر اقتدار آئے تھے اس سال کے شروع میں، تو ان کی جو ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہیں تلسی گبلٹ، انہوں نے ایک بڑا اپنی ٹیسٹیمنی میں اہم بیان دیا تھا کہ جس انداز میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن اسلحہ چھوڑ کے اور اجرت میں ان پلانڈ طریقے سے افغانستان سے نکلے ہیں، جی اس سے امریکہ کی قومی سلامتی کو بڑا خطرہ
بڑھ گیا ہے. اور پھر جو پہلی اس سال امریکن اینول نیشنل انٹیلیجنس اسسمنٹ آئی تھی, اس میں بھی امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ دہشت گردی کو قرار دیا گیا تھا, اور اس میں پیج 7 پہ پاکستان کو بھی ایک وکٹم گردانا گیا تھا. افغانستان سے یہ جو بڑی دہشت اہم گردی بات ہو آپ نے رہی ہے, اٹھائی ہے محمد علی صاحب, بٹ اس کے اوپر میرا ایک فالو اپ سوال ہے. اس سے پہلے کہ اس کو ہم ایڈریس کریں, ذرا باقی تجزیہ کاروں کی بھی رائے جانتے بنیادی سوال کے اوپر. ماہر صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیے, پہلی چیز یہ کہ ظاہر ہے امریکہ میں بھی کیا پورے یورپ میں امیگرینٹس کا ایشو تو بن رہا ہے, اور وہاں قوانین کو سخت کیا جا رہا ہے. ایون پولیٹیکل اسائلم والے معاملات کو بھی سخت کیا جا رہا ہے. جو سوال ہے, میرا نہیں خیال کہ افغان طالبان کی پالیسیز کا اثر ہے جو یہ اس وقت امیگرینٹس کے ساتھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے جو امیگرینٹس خود بھی ہیں, خاص طور پہ امریکہ یا برطانیہ میں, ان کے بیہیویئر کا بھی ایشو ہے. ان کے جو ظاہر ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے, خاص طور پہ پچھلے چند سالوں میں جو گئے ہیں, اس طریقے سے نہیں اپنے آپ کو جوڑ پا رہے. پھر ظاہر ہے ایڈمنسٹریشن کے لیول پہ تو اگر کوئی اس طرح کے ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں ہر خاص طور پہ جو مختلف کمیونٹیز ہیں, خاص طور پہ مسلم کمیونٹی ہے, اس کے حوالے سے ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے افغانز ہوں. لیکن یہ کہ ہم اس افغان طالبان کی جو رجیم آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ برطانیہ میں بھی جو ہے بہت زیادہ بڑی تعداد میں بڑے لوگ وہاں گئے, اور اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک میں. تو اب اگر وہاں پہنچ کے, اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا مین کاز کیا تھا, یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا تعلق بظاہر یہ نہیں لگتا کہ اس کا تعلق کوئی ٹیررسٹ گروپ سے تھا, ایسا نظر نہیں آتا. ابھی آگے چیز جائے گی تو الگ بات ہوگی. تو کیا کوئی ریاکشن تھا, کوئی امیگرینٹ پالیسیز کی وجہ سے, یا ایون ادروائز کوئی دوسری وجہ ہے جو غیر سیاسی ہے. لیکن اگر یہ واقعہ واقعی ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہوا تو پھر بہت زیادہ پرابلمز میں افغانز آ سکتے ہیں. اب افغان طالبان کی جو گورنمنٹس ہیں, ظاہر ہے دنیا نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا ہے, لیکن کیا ان کی بہت سے ممالک سے اس طریقے سے ہے دوستی, تو وہ کیا اس کی تحقیقات میں جو ہے اپنی معاونت دے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں جو شخص پکڑا گیا کہ افغانستان میں اس کا کیا وہ رہا ہے, بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے. لیکن یہ یقیناً اس طرح کا واقعہ اور اس طرح کے واقعات وہ غصہ بڑھا رہے ہیں جو آلریڈی امیگرینٹس کے خلاف پایا جاتا ہے امریکہ میں بھی, برطانیہ میں بھی, اور ساتھ میں ایسے قوانین کو بھی سخت کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. تو مجھے لگتا, بظاہر تو نہیں لگتا کہ یہ پیورلی افغان طالبان کی جو گورنمنٹ کے فیصلے ہیں, پالیسی ہیں, اس کا نتیجہ ہے, لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے ظاہر ہے جو لوگ افغانستان سے گئے. مجھے یاد ہے کہ ابھی میں جب لندن میں تھا تو وہاں ایک افغان ملا تھا, وہ دکان اپنا چلاتا تھا, بٹ ہی واز ناٹ ہیپی. وہ جا کے واپس آنا چاہتا تھا, آنے میں اس کو پرابلمز ہو رہی تھیں, وہ ہو رہی تھیں, وہ بہت سے مسائل, اس نے ایک لمبی فہرست مسائل کی, اور اس نے کہا یہ صرف میرا ایشو نہیں ہے, یہ وہاں اور بہت سے افغان جو رہتے ہیں ان کا بھی ایشو ہے, صرف لینگویج کا ایشو ہے, کام کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اس طرح کا, اور اس کے بقول مصیبتیں زیادہ ہیں, لیکن ہم جا نہیں سکتے اپنے ملک واپس. اب ان کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد امریکہ کی پالیسی میں ٹورڈز افغان جو ہے وہ کافی سختی آئے گی, اور افغان امیگرنٹس کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے آج کا واقعہ.